اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت احمد رضا صاحب کے ہم برڈ آرگومنٹ پر بحث کریں گے، یعنی پرندے کا آرگومنٹ، طیر۔ تو دیکھیے کہ دس از دی فرسٹ آرگومنٹ بیسڈ اپان دی میموریز آف اے لیونگ تھنگ سی برڈ، یعنی یہ پہلا آرگومنٹ ہے احمد رضا صاحب کا جو انسان یا جانور یا حیوان کے میموری حافظے پر مبنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر ان کا آرگومنٹ ہے دا برڈس کین ناٹ فلائی بیک ٹو دیئر نیٹس ایکسیٹرا ڈیسٹینیشنس اف دے فلائی فرام اٹ۔ تو اگر یہ کہ کوئی چڑیا یا برڈ یا کوئی اس طرح کی چیز جو اپنے گھونسلے سے یا اپنے گھر سے نکلتی ہے، وہ واپس نہیں جا سکتی اپنے گھر پر اگر زمین موو کر رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، یا وہ کر رہی ہے، آربٹ کر رہی ہے سن کو۔ یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے دی ایٹماسفیئر از گریویٹیشنلی باؤنڈ ٹو ارتھ اینڈ روٹیٹس ود اٹ، یعنی جو ایٹماسفیئر ہے نا وہ بھی روٹیٹ کرتا ہے، اور جب ایٹماسفیئر روٹیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ برڈ بھی روٹیٹ کر رہی ہے۔ جہاز، برڈ تو چھوٹی چیز ہے، پانی کے جہاز اور بڑے بڑے ہوائی جہاز جو ان پیسنجرز کو لے کے جاتے ہیں، بوئنگ وغیرہ 707 سے بھی اب تو بڑے جو بھی ہیں، وہ سب کے سب روٹیٹ کرتے ہیں جب وہ موو کرتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کیا کوئی آرگومنٹ برڈ آرگومنٹ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں وین اے باڈی مووز تھرو ایئر اٹ از ناٹ موونگ تھرو اے اسٹیشنری میڈیم، یعنی کہ اگر کوئی باڈی جو ہے وہ زمین سے اوپر ہوا میں اڑ رہی ہے تو وہ کوئی اسٹیشنری میڈیم میں نہیں، ہوا ہے یہ کوئی رکی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی موو کر رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، بلکہ دوسرا موشن جو ہے نا ریولوشن کا، اس میں بھی پارٹیک کر رہی ہے، اس میں بھی شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از آلویز موونگ تھرو اے میڈیم دیٹ شیئرس ارتھ موشن، یعنی یہ جو بھی فضا ہے، یہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ اس کیا کہتے ہیں فضا میں یا ہوا میں بھی موو کر رہے ہیں جو کہ خود روٹیٹ کر رہی ہے۔ تو اٹ از آلویز موونگ تھرو اے میڈیم، یعنی جو چیز ہوا میں موو کر رہی ہے، اڑ رہی ہے، زمین سے ٹچ نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایک ایسے میڈیم میں، یعنی کیسے واسطے میں ہے جو زمین کا کیا کہتے ہیں موشن کو شیئر کرتا ہے، ایسے میں نہیں ہے جو زمین کے موشن کو شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ احمد رضا صاحب آرگومنٹ از بیسڈ آن اے پیسیڈو ایگزیوم۔ اصل میں پیسیڈو میں نے پڑھا ہے اس لیے کہ یہ پی جو ہے نا سائلنٹ ہے، یعنی ایک ایسا ایگزیوم ہے، ایسے پوسٹولیٹ ہے جو کہ قطعاً غلط ہے۔ پیسیڈو ایسی فرضی غلط، دیٹ اے برڈ بیکم ڈائنامکلی انڈیپینڈنٹ آف ارتھس موشن، یعنی کہ ان کا یہ پوسٹولیٹ ہے کہ جب ایک چڑیا یا پرندہ یا جہاز، بڑے بڑے جہاز جب وہ زمین سے فلائی آف کرتے ہیں ہوا میں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جو ایٹماسفیئر ہے اس کے موومنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے خیال کے مطابق ایٹماسفیئر ہی انڈیپینڈنٹ ہے زمین کے موشن سے۔ تو یہ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ دس از اے سیوڈو سائنٹیفک ایگزیوم، یہ پی جو ہے سائلنٹ ہے، لیکن سیوڈو کا مطلب ہوتا ہے فرضی، غلط، مطلب وہمی، تو یہ سیوڈو مفروضہ ہے، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اینی باڈی بی دیٹ از انیشیلی ایٹ ریسٹ اور ان موشن، ٹھیک ہے، ود رسپیکٹ ٹو ارتھ سرفیس، یعنی زمین کے سرفیس کے رسپیکٹ وہ کیا کہتے ہیں ابتدائی طور پر جو ہے ریسٹ پر ہے، ٹھیک ہے۔ سرفیس کیریز دی ارتھ روٹیشنل اینڈ آربیٹل ویلوسٹی ود اٹ، تو ہم ایبسولوٹ ریسٹ پہ تو کسی چیز کو کہہ نہیں سکتے۔ اگر کچھ ایبسولوٹ ریسٹ پہ ہوتی تو واقعی یہی ہوتا کہ زمین کہیں اور چلی جاتی اور یہ کہیں اور ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ unless acted by an external force، ہاں کوئی بہت بڑی فورس اس کو اگر اپوزٹ اینڈ ایکول ڈائریکشن میں لے جائے، یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں روک دے، تو پھر ایک الگ موشن ہوگا، یعنی لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایکول اینڈ اپوزٹ ٹو دا ارتھ روٹیشنل اینڈ ارتھ کیا کہتے ہیں نہ صرف روٹیشنل بلکہ ریولوشنل موشنز کے خلاف ہوگی تو ایسا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ احمد رضا صاحب کنفیوزز اے باڈی ان ایکولیبریم اینڈ
اب باڈی ایٹ ریسٹ، یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک باڈی ایکویلیبریم میں ہو اور ایک ریسٹ میں ہو. ٹھیک ہے، جو باڈی ایکویلیبریم میں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ریسٹ پر ہو، مگر جو باڈی ریسٹ پر ہوتی ہے ضروری وہ یقینی طور پہ ایکویلیبریم میں ہوگی، مگر انہوں نے کنفیوز کر دیا. عموم و خصوص ہے یہاں پر فلسفی منطقیانہ اصطلاح میں. لیکن